قیامت تک آنے والے جو بڑے واقعات اور حوادث ہوں گے، جو حالات درپیش ہوں گے، ان سب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگاہیاں دے کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان آگاہیوں کے دینے کا ایک مقصد یقیناً یہ بھی تھا کہ آپ کی امت ہر دور کے حالات کو صحیح طور پر سمجھ سکے اور ان حالات کا مقابلہ اس کو کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں وہ صحیح رویہ اختیار کر سکے۔ اس دور میں امت مسلمہ کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں اور دنیا کے اور خطوں میں اور عالمی پیمانے پر جو واقعات ہو رہے ہیں، اب تو بالکل لازم ہو گیا ہے کہ ہم ان واقعات کی حقیقی نوعیت کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ بارہا سن چکے ہیں فتنہ دجال کے بارے میں۔ آپ میں سے بہت سے شاید اس دعا کا بھی اہتمام اور پابندی کرتے ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنة القبر وعذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بھی صراحتاً فرمایا کہ دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ انسانیت کے لیے نہیں ہے۔ فتنہ ایک امتحان اور آزمائش کو کہتے ہیں جس کی حقیقت کو سمجھنا آسان نہ ہو۔ جس چیز کی حقیقت کو سمجھنا آسان ہو اس کو فتنہ نہیں کہا جاتا۔ نہایت صحیح سند کے ساتھ آنے والی احادیث میں جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات، بعض روایات میں ابتدائی ہے، بعض میں آخری ہے، بعض میں اجمالی طور پر سورہ کہف پہ تذکرہ ہے کہ جو وہ پڑھے گا ہر جمعے کے دن اس کو اللہ فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا۔ بعض حدیث میں یہ بھی آیا ہے ایک جمعے سے اگلے جمعے تک اس کو ایک نور عطا ہوگا، ایک عجیب فہم و فراست، ایک روشنی عطا ہوگی، اس کے دل کی آنکھ کھل جائے گی۔ ہم عام فہم زبان میں اگر کہنا چاہیں تو شاید کہہ سکتے، اور جس کی دل کی آنکھ کھل جاتی ہے وہ حقائق کو وہی سمجھ پاتا ہے۔ جو شے کی حقیقت کو نہ جانے وہ نظر ہی کیا۔ تو اس طرح آپ نے گویا یہ اشارہ کر دیا کہ فتنہ دجال کا تذکرہ کہاں موجود ہے، اس کی حفاظت کا سامان کہاں موجود ہے۔ یہ جو میں نے لفظ بولا کہ اس کا تذکرہ کہاں موجود ہے، یہ اس وجہ سے لفظ بولا کہ ہمارے بعض علماء قرآن نے ایک بہت اہم بات یہ بھی فرمائی ہے کہ جس صورت کی جو تاثیر یا جو فضیلت ذکر کی جاتی ہے اس صورت کے مضمون کا تعلق اس تاثیر اور فضیلت سے ہوتا ہے، اس مضمون سے اس کا تعلق ہوتا ہے جس پر وہ صورت مشتمل ہو۔ اور یہیں سے علماء قرآن نے تدبر شروع کیا کہ سورہ کہف کے مضمون میں فتنہ دجال سے حفاظت کی رہنمائی کیسے لی جا سکتی۔ آج میں آپ کے سے تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں۔ ایک تو میں نے یہ بات عرض کی کہ فتنہ دجال انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ہے، سخت امتحان ہے۔ اس امتحان میں کامیاب ہونے والوں کی تعداد بہت کم ہوگی، ناکام ہو جانے اور پھنس جانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ دوسرے سورہ کہف ہی میں یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ ہے۔ یاجوج ماجوج کا تذکرہ تو باقاعدہ الفاظ کے ساتھ ہے، اور یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ سورہ کہف کے علاوہ سورہ انبیاء میں بھی ہے۔ اور یاجوج اور ماجوج کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے اہم ارشادات بھی۔ اب آج مجھے صرف اتنا ہی عرض کرنا ہے کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں پچھلے کئی سو سال سے، ان کئی سو سال میں جو دنیا میں تبدیلیاں آئیں، انقلابات ہوئے، جو سسٹم اور جو نظام چلے، اور اس وقت جو واقعات ہو رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ اب تو ہو رہے ہیں، جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، ان سارے واقعات اور پچھلے کئی سو سال کی تاریخ کو سمجھنا یاجوج اور ماجوج کی حقیقت کو سمجھے بغیر اور فتنہ دجال کی حقیقت کو سمجھے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ چاہے دنیا کے بڑے سے بڑے صحافی ہوں، دنیا بھر کی انفارمیشن آپ کو ملتی ہو، تب بھی بہت ممکن ہے کہ اپنے ہی ملک میں پیش آنے والے واقعات یا اپنی زمانے میں پیش آنے والے واقعات کی حقیقت کو آپ بھی نہ سمجھ سکیں۔ اس لیے یہ جو موضوع ہے اس دور میں بے پناہ اہمیت کا حامل ہے۔ ہر علاقے میں ایسے علماء کی تعداد ہونی چاہیے جو اپنے زمانے کے حوادث و واقعات، ملکی اور عالمی حالات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوں، قرآن و سنت سے رہنمائی لے کر، قرآن و سنت کی روشنی میں
اور ہماری پوری امت کو، مردوں اور عورتوں کو، بالخصوص نوجوانوں کو اس موضوع کی طرف بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس سیریز کے آگے کی ویڈیو آپ مس نہ کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔